بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانگ درا میں حصہ غزلیات میں غزل نمبر 10 ہے ہمارے سامنے۔ یہ زید اقبال کی مشہور ترین غزل ہے جو ہم نے اکثر و بیشتر اپنے سامنے سن رکھی ہے۔ اس کو مختلف لوگوں نے بڑی خوبصورتی سے گایا بھی ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ کیا ہی خوبصورت شعر ہے۔ حضرت اقبال کہہ رہے ہیں اپنے رب سے مخاطب ہو کے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، مجھے اپنے رب کی طرف سے جو محبت درکار ہے اور میری طرف سے جو میرے رب کی محبت ہے، میں اس کا ایکسٹریم چاہتا ہوں۔ اب میری طرف سے تو میری ایک لمٹ ہے، میں انسان ہوں، بشر ہوں، میری تو کوئی نہ کوئی لمٹ ہو سکتی ہے، لیکن میرے خالق کے عشق کی لمٹ تو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پہلا مصرع بہت زیادہ بھاری ہے، لیکن یہ اقبال جیسا قادر الکلام شاعر ہی دوسرے مصرعے کے اندر اس ساری کی ساری ذہنی کوفت کو دور کر دیتا ہے۔ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک تقاضا کر لیا ہے، ایسا تقاضا ہے جو مافوق السمجھ ہے، جو شاید عقل انسانی کے اندر آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے عشق کی انتہا کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت اقبال فوراً سے دوسرا مصرع فرماتے ہیں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میں آپ کی محبت میں اتنا مست ہوں، اتنا گم ہوں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، اتنی زیادہ میں اپنا ذہن حاضر ہی نہیں رکھ پا رہا کہ میں یہ سمجھ سکوں کہ میرے خالق کے عشق کی انتہا کیا ہوگی۔ لہٰذا اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو میری سادگی سمجھیے، آپ میری سادگی پر محمول کیجئے۔ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ پھر دیکھیے میری سادگی کتنی عظیم ہے کہ اس کے اندر مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا ڈیمانڈ کر لی ہے اپنے رب سے۔ ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں۔ میں نے تو ڈیمانڈ اپنی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، میں وہ جو عشق کی انتہا چاہ رہا ہوں یا کوئی بات صبر آزما چاہ رہا ہوں، اس کے رسپانس میں آپ یا تو مجھے امتحان میں ڈال دیجئے، جس مرضی امتحان میں آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں، آپ کی محبت میں ہر امتحان مجھے قبول ہے، ہر آزمائش مجھے قبول ہے۔ ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، اور یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، ایکچولی اس ڈیمانڈ کو پورا کر سکتے ہیں کہ میں جو اپنے خالق کو ملاقات کرنا چاہتا ہوں، خالق مجھ سے وعدہ کر لے کہ میں ایک نہ ایک دن اپنا جلوہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو شاید حضرت اقبال یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تیرے عشق کی انتہا یہ ہے کہ تو اپنا جلوہ کسی کو دکھا دے۔ ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں۔ ان دونوں میں سے کچھ بھی آپ کریں تو میرے صبر کا امتحان ہوگا، یعنی کہ اگر ستم آ جائے، یعنی کہ آزمائش آ جائے، تو پھر بھی میں نے صبر کرنا ہے۔ اور اگر خالق مجھ سے وعدہ کر لے کہ ایک دن میں اپنا جلوہ آپ کو دکھاؤں گا، ایک دن اپنا آپ پر ظاہر کروں گا، تو تب بھی مجھے اس وقت تک کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ زاہدین، صلحاء، علماء سب جنت کی طلب کے اندر بھاگ رہے ہیں، جنت کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ کسی کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ رب کی رضا بھی کوئی چیز ہے، کسی کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ رب کا جو دیدار ہے، اپنے خالق کو دیکھ لینا ہے، اپنے محبوب کو دیکھ لینا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جاتی ہیں، اس کے مقابلے میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔
تو زاہدین کو آپ جنت دے دیے، وہ جنت دے دیجئے، وہ جنت کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں کس کی کوشش کر رہا ہوں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے ایک اپنے رب کا نظارہ نظر آ جائے، اور اس نظارے پر میں اپنی جان قربان کر دوں۔ ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، میری حیثیت کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں میں سراپا دل ہوں۔ سراپا دل کا مطلب میں پورے کا پورا جذبات میں مغلوب ہوں، اپنے خالق کی محبت میں سارے کا سارا ڈوبا ہوا ہوں، اور اس ڈوبنے کی وجہ سے میں سارے کے سارا میرا وجود کو کیا قرار دیا جا سکتا ہے؟ ایک دل قرار دیا جا سکتا ہے، ایک تڑپتا ہوا دل جو اپنے خالق کی محبت میں تڑپ اور پھڑک رہا ہے۔ ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، بے شک میری حیثیت چھوٹی ہے، بے شک میں حقیر ہوں، بے شک جیسا بھی تو نے مجھے بنایا ہے، شوخی میرے اندر کتنی ہے؟ وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، وہ جو آپ نے اپنے موسیٰ کو کہا تھا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کسی دن میرا رب کہہ دے، کیونکہ میں تو ایک امتی ہوں، ادنا امتی ہوں، وہ اور موسیٰ علیہ السلام برگزیدہ نبی، موسیٰ کلیم اللہ برگزیدہ نبی، جلالی نبی، ان کے مقابلے میں تو میری حیثیت ہی کچھ نہیں۔ جب میری حیثیت ہی کچھ نہیں تو لازمی بات ہے مجھے دیدار نصیب نہیں ہونے والا۔ جب وہ نہیں دیکھ سکے تھے تو میں کیسے دیکھ پاؤں گا؟ لیکن اس کے باوجود جو محبت ہے وہ اتنی زیادہ موجزن ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یا تو دیدار ہو جائے، نہیں ہو سکتا تو کم از کم میرا رب مجھے کہہ دے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ اب حضرت اقبال اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اولیاء کی شاعری کے اندر، اولیاء کی گفتگو کے اندر اشارے آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو حضرت اقبال کہہ رہے ہیں کہ میری شاعری سے، میرے علم سے، میری گفتگو سے، میرے ہونے سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ جو آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں میکسیمم مجھ سے بینیفٹس حاصل کر لیجئے۔ کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، ایک نہ ایک دن جلد از جلد میں نے اس دنیا سے چلے جانا۔ کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، میرا شاید بہت لمحوں کا وقت رہ گیا یہاں پہ، اس کے بعد میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، پردہ کر لینا ہے۔ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بے شک میرے پاس وقت کم ہے لیکن بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے جو خالق کو دیکھنے کی بات کی ہے وہ گستاخی میں آ گئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے خالق سے اس کے عشق کی انتہا جب مانگی ہے تو وہ بہت زیادہ گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے۔ تو میرے خالق، میں اس بے ادبی سے باز نہیں آنے والا، میں تیری دیدار کی خواہش رکھتا رہوں گا، تجھ سے طلب کرتا رہوں گا۔ بے شک مجھے آپ سزا سنانا چاہتے ہیں، بے شک مجھے سزا دے دیجئے۔ اب حضرت اقبال کی یہ جو شعر ہے اسپیسیفکلی، اس کو ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف اسی غزل کے ساتھ جوڑا جائے، اب اقبال کی پوری شاعری اور نثر کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں۔ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، حضرت اقبال نے علم الاقتصاد سے لے کر ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ سے لے کر آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچرز دینے جانے تک، آکسفورڈ یونیورسٹی میں حضرت اقبال نے تیاری کی تھی لیکن اپنی خرابی طبیعت کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے تھے۔ تو حضرت اقبال نے اپنی ہر پیغام کے اندر، اپنی ہر تحریر کے اندر، اپنی شاعری کے اندر کیا کیا؟ ایسا ریولوشنری پیغام دیا کہ جس سے دنیا کو تسخیر کیا جا سکتا تھا، جس سے دنیا کی امامت حاصل کی جا سکتی تھی۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اپنی شاعری کے اندر راز کی باتیں کی ہیں، بہت ساری راز کی باتیں کی ہیں، تو اب وہ راز کی باتیں لوگوں پر کھل چکی ہیں۔ بے شک ان راز کی باتیں کھولنے کے بدلے میں مجھے جو بھی سزا ملتی ہے، بے شک
مل جائے۔ جزاک